السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ معزز ناظرین، آج بات کرنے والے ہیں زکوٰۃ کے تعلق سے۔ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب لوگوں نے زکوٰۃ نکالنے سے، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واللہ لو منعونی اقالا كانوا يودونه الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلهم على منعه۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جو لوگ ایک رسی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، اگر مجھے نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اتنی شدید طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے۔ اگر اس کی فرضیت سے کوئی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے فرضیت کا قائل ہو، وہ مانتا ہو کہ ہاں زکوٰۃ دینا اسلام کے رکن میں سے ہے، یہ فرض ہے، نکالنا چاہیے، لیکن اس کے پاس مال ہونے کے باوجود، نصاب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضة، کہ جو لوگ والذین یکنزون الذہب والفضة، جو لوگ یعنی سونا چاندی رکھتے ہیں، جن کے پاس سونا چاندی کا انبار ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، تو اس کو خوشخبری سنا دو، یعنی اسے دردناک عذاب کا خوشخبری سنا دو۔ یعنی جو لوگ اس بات کے قائل ہوں، مانتے ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ نکالنا چاہیے اور نہیں نکالتا ہے، اس کے اندر کوتاہی کرتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس کو مال سے نوازا ہے، پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہ کیا، تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے۔ یہ سانپ اس کے گلے کا طوق ہوگا، اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، انا کنزک، یعنی میں تیرا مال ہوں۔ یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یعنی مانتے ہوئے، جانتے ہوئے اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اس لیے اس بات سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس مال موجود ہے، نصاب تک پہنچ گیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو علماء سے پوچھ کر جو نصاب کے تعلق سے جتنا بنتا ہے اتنا زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اگر ہم اس کی فرضیت کا اگر انکار کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ اسلام سے خارج ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زکوٰۃ نکالنے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔